الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دورہ صرف و نحو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ دورہ صرف و نحو میں ہماری صرف کی کتاب ختم ہو چکی ہے اور نحو کی کتاب چل رہی ہے۔ نحو کی کتاب میں آخری دن ہم نے جو ہے وہ اس میں تفضیل کا سبق پڑھا تھا۔ آج اضافت کے سبق سے ہم شروع کریں گے۔ اضافت کا سبق جو ہے اس کے بارے میں کچھ پیچھے مضاف اور مضاف الیہ کے سبق کے حوالے سے کچھ گزر چکا ہے۔ مزید جو اضافت کے احکام ہیں ان کو یہاں پر بیان کرنے کے لیے یہ الگ سے سبق ایک باندھا گیا ہے۔ الدرس الخمسون 50واں سبق ہے اضافت کا بیان۔ اضافت کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کسی اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کرنا اضافت کہلاتا ہے۔ ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کرنا یہ اضافت کہلاتا ہے۔ جیسے بکر غلام زید الولد حسن الوجہ۔ بکر غلام زید جو ہے اس میں غلام زید غلام کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، تو اس صورت کے اندر غلام جو ہے یہ مضاف ہے، اور جس کی طرف نسبت کی گئی زید کی طرف نسبت کی گئی تو زید مضاف الیہ ہوگا، اور ان کے درمیان اضافت پائی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے الولد حسن الوجہ، اس میں بھی الحسن جو ہے یہ مضاف اور الوجہ مضاف الیہ ہے، اور حسن کی اضافت وجہ ان کی طرف کی گئی ہے۔ اضافت کے اقسام بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اضافت کی دو قسمیں ہیں، اضافت لفظیہ اور اضافت معنویہ۔ اضافت لفظیہ وہ اضافت جس میں صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، اس کو اضافت لفظیہ کہتے ہیں، اور وہ اضافت کے جس میں صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، اس کو اضافت معنویہ کہیں گے۔ یعنی اضافت لفظیہ جو ہے اس کو ہم ذہن میں رکھیں کہ صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو تو اس صورت میں وہ اضافت لفظیہ ہوگی، اس کے علاوہ جو بھی صورت بنے گی وہ اضافت معنویہ کی ہوگی۔ اضافت کی دو قسمیں، اضافت لفظیہ، اضافت معنویہ۔ جس اضافت میں صفت کا صیغہ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل اپنے معمول یعنی فاعل یا مفعول بہ کی طرف مضاف ہو، اسے اضافت لفظیہ یا اضافت مجازیہ بھی کہتے ہیں، یہ دوسرا نام ہے اس کا۔ جیسے زید حسن الوجہ خالد ضارب عمر، یہ دونوں مثالوں کے اندر پہلی جو مثال ہے زید حسن الوجہ، اس میں حسن جو ہے یہ الوجہ اس کا فاعل ہے، اس کی طرف لوٹ رہا ہے، اور خالد ضارب عمر جو ہے اس میں ضارب اس میں فاعل کا صیغہ ہے جو عمر کی طرف لوٹ رہا ہے، اور عمر اس کا مفعول ہے۔ خالد عمر کو مارنے والا ہے، تو عمر کو مارا جائے گا تو یہ مفعول بھی ہوگا۔ اور جس اضافت میں صفت کا صیغہ معمول کی طرف مضاف نہ ہو اسے اضافت معنویہ یا اضافت حقیقیہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے خالد غلام بکر، خالد بکر کا غلام ہے، اس میں غلام جو ہے یہ مضاف ہے، لیکن غلام صفت کا صیغہ ہی نہیں ہے، جائے کہ وہ معمول کی طرف مضاف ہو، تو صفت کا صیغہ ہی نہیں ہے کیونکہ غلام جو ہے یہ اس میں جامد ہے۔ اسی طرح سے بکر کاتب الوحی، بکر کاتب القاضی، بکر قاضی کا کاتب ہے۔ اب قاضی کا کاتب ہے، قاضی پر لکھتا ہے، قاضی کو لکھتا ہے، یہ لکھنے والا ہے، جس قاضی لکھنے والا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ قاضی جو ہے یہ کاتب کا معمول نہیں ہے، معمول نہیں ہے تو بھلے کاتب صفت کا صیغہ ہے، اس کے باوجود وہ اضافت لفظیہ ہوگی، اضافت معنویہ ہوگی، اضافت لفظیہ نہیں ہوگی۔ اضافت معنویہ کے اقسام کیسے؟ اضافت معنویہ کی تین قسمیں، اضافت منی، اضافت فیوی، اضافت لامی۔ اضافت فیوی، اضافت بمعنی فی لکھا ہوا ہے استاد صاحب نے۔ اضافت بمعنی فی وہ اضافت جس میں مضاف الیہ کے لیے ظرف ہو، وہ اضافت جس میں مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو، یعنی جو ہے وہ ظرف کی مظروف کی ظرف کی طرف اضافت کی گئی ہو، مضاف جو ہے اس کے لیے مضاف الیہ جو ہے وہ ظرف بن رہا ہو، تو اس صورت میں اضافت فیوی کہلائے گی۔ جیسے صلاۃ اللیل، رات کی نماز، اب صلاۃ جو ہے یہ مضاف اور لیل مضاف الیہ، تو صلاۃ جو ہے یہ اپنا اس کے لیے یہ وقت بیان کر رہا ہے لیل، تو اس وجہ سے یہ اضافت فیوی ہوگی۔ اضافت منی بمعنی من وہ اضافت ہے جس میں مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہو، جیسے خاتم و فدتن، یہ خاتم و من فدتن، خاتم و فدتن، اب خاتم انگوٹھی ہے اور فدہ جو ہے یہ اس کی جنس ہے،
اب اپنی جنس کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہے. خاتم انگوٹھی جو ہے وہ بنی ہے چاندی سے، تو چاندی کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہے. اسی صورت میں اس کی جنس بنے گی جب وہ چاندی سے بنی ہے. اضافت بمعنی لام، وہ اضافت کے جس میں مضاف الیہ مضاف کے نہ ظرف ہو، مضاف کے لیے نہ ظرف ہو نہ جنس ہو، جیسے غلام زید، زید کا غلام. ٹھیک ہے. اب اس مثال کے اندر دیکھیں تو جو ہے وہ اضافت میں نہ تو ظرف بن رہا ہے اور نہ ہی اس کے لیے کیا کہتے ہیں جنس ہے. تو یہ دونوں صورتیں نہ پائی جائیں تو اس صورت کے اندر وہ اضافت لامیہ ہوگی. اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، اضافت جو حقیقی ہے، اضافت حقیقی کہہ لیں یا اضافت مانوی کہہ لیں ہم اسے، تو یہ وہ اضافت ہوتی ہے کہ جس کے اندر حرف جر مقدر ہوتا ہے. اضافت کی دو قسمیں ہیں، جس میں ایک صورت وہ ہے کہ جس میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان حرف جار لفظاً ہوتا ہے، اور ایک وہ صورت ہے جس میں حرف جار مقدر ہوتا ہے. حرف جار لفظاً ہونے کی مثال جیسے مررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا، اس صورت کے اندر مرہ جو ہے اس کی اضافت کی گئی ہے زید کی طرف حرف جار کے واسطے کے ساتھ، لیکن حرف جار لفظی موجود ہے. اور وہ اضافت جس میں حرف جار لفظی طور پر موجود نہ ہو، مقدر ہو، تو اس کو اضافت مانویہ کہتے ہیں. اضافت مانویہ کی صورت میں جو مضاف الیہ کے نیچے جر آتی ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے آتی ہے، یعنی حرف جر مقدر کی وجہ سے. اب حرف جار جو مقدر ہے وہ اضافت مانویہ کے اندر کبھی من ہوتا ہے، کبھی فی ہوتا ہے، اور کبھی لام ہوتا ہے. جب فی ہوتا ہے تو اس وقت اس کو اضافت فیوی کہتے ہیں، اور جب من ہوتا ہے تو اضافت منی کہتے ہیں، اور جب لام مقدر ہوتا ہے تو اس وقت اس کو اضافت لامی کہتے ہیں. اب ان کے نیچے جو جر آتی ہے مضاف الیہ میں جو جر آتی ہے وہ جر آنے کی حالت جری جو ہے وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ اس میں حرف جار مقدر ہے. رہ گئی اضافت لفظیہ. تو اضافت لفظیہ کے اندر حرف جار مقدر بھی نہیں ہوتا اور لفظاً بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کو اس کو حالت جری دینے کی وجہ، یعنی مضاف الیہ کو حالت جری دینے کی وجہ وہ اضافت مانویہ سے مشابہت ہے. اس مشابہت کی بنا پر وہاں پر ہم اضافت میں اس میں حالت جری دیتے ہیں. قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اضافت لفظیہ میں مضاف تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ یا مضاف الیہ معرف باللام ہو تو مضاف پر الف لام آ سکتا ہے. اضافت لفظیہ کے لیے یہ خاص ہے. ٹھیک ہے. اضافت مانویہ کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اضافت مانویہ کے بارے میں عرض کر چکے ہیں نا کہ حقیقت میں اضافت مانویہ ہی ہے. یہ تو مجازی طور پر، جیسے ہم نے اس کا نام بھی مجازیہ رکھ دیا، مجازی طور پر یہ لفظی حالت میں ہم تلفظ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اضافت لگتی ہے، ورنہ حقیقت میں یہ اضافت ہے نہیں. تو اضافت نہیں تو جو اضافت کے قواعد ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ بھی نہیں لگیں گے. اضافت جو ہوتی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اضافت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے یا تعریف کا فائدہ دیتی ہے. ٹھیک ہے. تخفیف اور تخصیص اور تعریف کا فائدہ دیتی ہے، یعنی اگر نکرہ کو نکرہ کی طرف مضاف کر دیا جائے تو نکرہ مخصوصہ ہو جاتا ہے، اور نکرہ کو معرفہ کی طرف مضاف کر دیا جائے تو معرفہ ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم جو ہے وہ اضافت نے فائدہ دینا ہے، اضافت کرنے کا مقصد جو ہے وہ معرفہ کرنا یا خاص کرنا ہے، تو اس پر مضاف پر ہم الف لام کو داخل کر دیں گے تو یہ تو یعنی دو تعریف کی صورتیں جمع ہو جائیں گی، یعنی ادھر آپ مضاف بھی کر رہے ہیں اور ادھر اس پہ الف لام بھی داخل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر اضافت پر الف لام داخل نہیں ہوتا. جو اضافت لفظی ہوتی ہے اس میں یہ مقصد ہی نہیں ہوتا، یعنی اس میں فقط مقصد تخفیف لفظی ہے. ہم اضافت نہیں کریں گے تو صورت میں نون جمع جو ہے وہ نون تثنیہ باقی رہے گا، اگر نکرہ ہے تو اس کا الف لام باقی رہے گا، اس کا کیا کہتے ہیں تنوین باقی، تنوین کا نون باقی رہے گا. تو ان الفاظ جب ہم اضافت کرتے ہیں تو یہ جو حروف ہوتے ہیں یہ گر جاتے ہیں. ان کے گرنے کی وجہ سے ہمیں لفظی طور پر تھوڑی تخفیف حاصل ہوتی ہے، لفظ جو ہیں وہ تھوڑے ہلکے ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں. تو اس مقصد کے لیے ہم اضافت لفظیہ کرتے ہیں. اب جب اضافت لفظیہ کے اندر مقصد ہی وہ نہیں ہے جو اضافت مانویہ کے اندر ہے، تو لہٰذا اس پر الف لام داخل کرنے کی صورت بن سکتی ہے. اور وہ کیا صورت ہے؟ وہی صورت استاد صاحب بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں اضافت لفظیہ میں مضاف تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو. ٹھیک ہے. مضاف جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ ہو، یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو، یا مضاف الیہ معرف باللام ہو، تو اس صورت کے اندر مضاف پر الف لام کا داخل کرنا جائز ہے. الف لام آ سکتا ہے، الف لام لانا لازم نہیں ہے، آ سکتا ہے. آپ لائیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ لائیں تب بھی ٹھیک ہے. جیسے جاءت داربا ولدن، جاءت داربو ولدن، اور جاءت دارب الولدی. ٹھیک ہے. یہ تینوں صورتیں. اس کے بعد فرما رہے ہیں اضافت لفظیہ کی وجہ سے مضاف نکرہ یا مضاف معرفہ یا نکرہ مخصوصہ نہیں بنتا. جیسے کہ میں آپ کو عرض کر چکا کہ اس کا مقصد ہی تعریف اور تخصیص نہیں ہوتی، یعنی تعریف اور تخصیص کا فائدہ نہیں دیتا. تعریف کا فائدہ دے گا تو معرفہ بنے گا، تخصیص کا فائدہ دے گا تو نکرہ مخصوصہ بنے گا.
جب یہ تعریف اور تخصیص کا فائدہ نہیں دیتا تو نکرہ مخصوصہ اور معرفہ نہیں بنیں گے اس سے. مفرد صحیح یا قائم مقام صحیح یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو یا پر سکون ہوتا ہے اور فتحہ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. یعنی جو مفرد صحیح ہے یہ ہم نے سبق نمبر 21 کے اندر جو مفرد صحیح پڑھا تھا، ٹھیک ہے، وہ اور قائم مقام صحیح یعنی جاری مجرا صحیح جس کو ہم کہتے تھے وہ، یا پھر یہ جو دونوں ہیں جب یہ یا متکلم کی طرف یا ضمیر کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو اس صورت میں یا پر آپ فتح بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا کو سکون کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر کتابی ہے تو کتاب جو ہے یہ مفرد منصرف صحیح ہے تو اس کو آپ کتابی بھی پڑھ سکتے ہیں اور کتابیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے دلوی اور دلویہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور آخر میں ہائے وقف بھی بڑھا دی جاتی بعض اوقات، جیسے قرآن پاک کے اندر بھی ہے کتابیہ، ٹھیک ہے. کتابی تھا، کتابی کے ساتھ یہاں پہ فتح دے دی کتابیہ ہو گیا، اور ہا لگا دی وقت کی صورت میں کتابیہ ہو گیا. اس میں مقصور، اس میں منقوص، تثنیہ، جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو یا کو فتح دینا واجب ہے کیونکہ اس کے ماقبل میں سکون ہو جائے گا. اب ماقبل میں سکون، اس کو بھی سکون دے تو اجتماعی ساکنین ہو جائے گا. یعنی الف مقصورہ تو الف مقصورہ تو ہوتی ہی ساکن ہے اس صورت میں، جیسے عصا ہے تو عصا یا کو فتح دینا لازم ہوگا. عصا یا کو سکون دیں گے تو الف جو ہے سکون عارضی آ سکتا وقف والا، لیکن سکون لازم نہیں آ سکتا. یا الف جو ہے وہ پہلے ساکن ہے، دو اجتماعی ساکنین ہو جائے گا. پھر اسی طرح سے اس میں منقوص میں بھی نہیں کر سکتے. اس میں منقوص میں بھی یہی ہوتا ہے، آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے، لیکن اس میں منقوص میں تو آخری حرف جو ہے وہ یا ہوتے ہیں اور یا کا یا میں ادغام ہو جائے گا تو وہ جو ہے جیسے قادی ہے تو قادی یا ہو جائے گا. اب مدغم جو ہے وہ پہلے ہی ساکن ہوتا ہے تو مدغم فی کو متحرک رکھنا لازم ہے. اسی طرح سے جب مذکر سالم میں بھی مدغم ادغام ہو جاتا ہے تو مدغم جو ہے اس کو وہ ساکن ہوتا ہے اور مدغم فی جو ہوتا ہے اس کو متحرک رکھنا لازم ہوتا ہے. مثال دے رہے ہیں عصایہ، قادیہ اور مسلمیہ. اس کے بعد افعال قلوب ہیں. فرماتے ہیں کہ جو افعال مبتدا اور خبر داخل ہو کر ان دونوں کو مفعول ہونے کی وجہ سے نصب دیتے ہیں انہیں افعال قلوب کہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر ان دونوں کو مفعول ہونے کی وجہ سے نصب دیتے ہیں. یعنی اس کو وہ اپنا مفعول بنا لیتے ہیں، مفعول ہونے کی وجہ سے پھر وہ ان دونوں کو نصب دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں افعال قلوب. افعال قلوب کس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں پر جتنی بھی ہوتے ہیں اپنا افعال وہ سارے کے سارے ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے. یعنی کچھ افعال ہوتے ہیں جو افعال یقین ہوتے ہیں، کچھ افعال ظن ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جو ظن اور یقین دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ظن اور یقین دونوں کا تعلق دل ہے، ٹھیک ہے، گمان ہونا یا یقین ہونا. افعال قلوب کی تعداد کہتے ہیں افعال قلوب 7 ہیں، جیسے علما، رعا، وجدا، ظن، حسبا، قال، زعما، ٹھیک ہے. ان میں پہلے 3 افعال یقین ظاہر کرتے ہیں، جیسے علمت العلم نافعا. اب یہ علما، رعا، وجدا، ظن، حسبا، قال، زعما یہ ہو گئے 7. ان میں سے پہلے 3 کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ یقین کا فائدہ دیتے ہیں، جیسے علما، رعا اور وجدا، یہ تینوں یقین کا فائدہ دیتے ہیں. جیسے علمت العلم نافعا، میں نے علم کو نفع مند یقین کیا. رأیت الجبل عالیا، میں نے پہاڑ کو بلند یقین کیا. وجدت الرجل شاکرا، میں نے بندے کو شکر گزار، شکر کرنے والا یقین کیا. اچھا، اور بعد کے جو آخری 3 افعال ہیں تو فرماتے ہیں وہ زن پر دلالت کرتے ہیں، جیسے زننت زید شاعرا، میں نے زید کو شاعر گمان کیا. میں حسبت خالدا عالما، میں نے خالد کو عالم گمان کیا. اسی طرح سے زننت بکرا متعلما، یہ 2 زنہ کی مثالیں آ گئی ہیں. خالہ کی مثال ایک لے لیں تو میں نے بکر کو معلم گمان کیا. زعامہ کا لفظ جو ہے یہ کبھی یقین کے لیے آتا ہے اور کبھی یہ جو ہے اس کے لیے آتا ہے زن کے لیے. جیسے زعمت بکرا محسنا، میں نے بکر کو محسن یعنی احسان کرنے والا گمان کیا. یہ احسان کرنے والا یقین کے دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. زنت خالدا استادا، میں نے خالد کو استاد گمان کیا. قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا اور خبر دونوں کو مفعولیت کی بنا پر نصب دیتے ہیں، جیسے کہ مذکورہ مثالوں میں واضح ہے. ٹھیک ہے، یہ مفعولیت کی بنا پر نصب دیتے ہیں. چونکہ افعال کے دونوں مفعول اصل میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، اس لیے ان دونوں کے وہی احکام ہیں جو مبتدا اور خبر کے ہیں. یعنی ان دونوں کا واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں برابر ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر والی صورتحال ساری کی ساری پائی جائے گی. اچھا، پھر افعال قلوب مبتدا اور خبر کے درمیان یا ان دونوں کے بعد آئیں تو ان کو عمل دینا اور نہ دینا دونوں جائز ہے. یعنی اس وقت پھر یہ عمل کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. یعنی فاطمہ تو علم تو عالمتن،
اب اس میں فاطمہ تا علمتو علیمتن اور فاطمہ تو علمتو علیمتن دونوں طرح سے پڑھنا ٹھیک ہے، کیونکہ اب فاطمہ تو علیمتن یہ مبتدا خبر ہیں، ان پر داخل ہونا تھا علیمہ نے، اب علیمہ ان پر داخل ہونے کی بجائے ان کے درمیان میں آ گیا ہے، تو درمیان میں آنے کی وجہ سے اب یہ دونوں صورتیں اس کے لیے جائز ہو جائیں گی۔ اچھا، فاطمہ تو علیمتن علم تو اس مثال کے اندر فاطمہ اور علیمہ دونوں جو ہیں یہ مقدم ہو گئی ہیں، اور علم تو یہ مؤخر ہو گیا ہے، تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یعنی اس صورت کے اندر بھی جائز ہے آپ کے لیے کہ آپ عمل دیں یا نہ دیں۔ افعال قلوب کا خاصہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں افعال قلوب کا خاصہ ہے کہ ان میں ایک شخص کی دو ضمیریں فاعل اور مفعول ہو سکتی ہیں۔ اب اس کے لیے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ بقیہ میں نہیں ہوتی، کیونکہ بقیہ کے لیے طلبہ کو قاعدے کا شاید معلوم نہ ہو، ایک ہی شخص کے لیے ضمیر ہو، ایک ہی شخص کی طرف لوٹنے والی، وہ ایک فاعل بنے دوسری مفعول بنے، ایسا دیگر افعال کے اندر نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو مارا، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ضربتنی، میں نے اپنے آپ کو مارا، بلکہ یہ معنی اگر لینا ہو میں نے اپنے آپ کو مارا، تو یہ لینے کے لیے مجھے کہنا پڑے گا ضربت نفسی، میں نے اپنے آپ کو مارا، ٹھیک ہے، یعنی نفس یا عین کے ذریعے سے درمیان میں وقفہ لانا ضروری ہے۔ لیکن یہی صورتحال اگر افعال قلوب کے اندر ہو جاتی ہے تو افعال قلوب کے اندر آپ لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ افعال قلوب کا یہ خاصہ ہے کہ افعال قلوب کے اندر آپ یہ لا سکتے ہیں، افعال قلوب میں یہ پابندی نہیں ہے۔ جیسے رأیتنی متعلما، میں نے اپنے آپ کو استاد متعلم طالب علم یقین کیا، ٹھیک ہے، جبکہ دیگر افعال میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ذرا وہم کرنے، علمہ پہچاننے اور رعا دیکھنے، واجدہ پانے کے معنی میں ہو تو ان افعال کا ایک ہی مفعول آئے گا، اور اس صورت میں ان کو افعال قلوب نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو معنی ہیں، دیکھا آپ نے کہ یہ ہم نے پہلے تین افعال کے بارے میں کہا کہ یہ یقین کا معنی دیتے ہیں، اور دوسرے تین افعال جو تھے وہ شک کا فائدہ دیتے ہیں، اور آخری جو فعل تھا زعما، وہ اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ یقین اور شک دونوں کا معنی دیتا ہے، تو یہ ان کے معنی اصلی نہیں ہیں۔ آپ خود جانتے ہیں عالمہ کو آپ روزانہ جو استعمال کرتے ہیں وہ جاننے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن افعال قلوب میں وہ یقین کا معنی دیتا ہے۔ اسی طرح سے رائے را کو آپ دیکھنے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ یقین کا معنی دے رہا ہے۔ اسی طرح سے واجدہ کو آپ پانے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ یقین کا معنی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ افعال ان کے اپنے معنی بھی ہیں، جب یہ اپنے معنی پر دلالت کریں گے تو اس وقت یہ افعال قلوب نہیں ہوں گے۔ جب افعال قلوب والے معنی پر دلالت نہیں کریں گے تو یہ افعال قلوب نہیں ہوں گے، اور ان کو جو ہے ان کے اصلی معنی پر دلالت کرنے کی وجہ سے ان کا ایک ہی مفعول آئے گا، اور یہ افعال قلوب نہیں ہوں گے۔ جو واحد افعال قلوب کے ہم نے پڑھے وہ بھی ان پر لاگو نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر ظنہ وہم کرنے کے معنی میں، علمہ پہچاننے کے معنی میں، اور رعا دیکھنے کے معنی میں، واجدہ پانے کے معنی میں ہو تو ان افعال کا ایک ہی مفعول آئے گا، اس صورت میں ان کو افعال قلوب نہیں کہیں گے۔ جیسے ظننت زیدن، میں نے زید پر وہم کیا، علمت خالدن، میں نے خالد کو پہچان لیا، رأیت فیلا، میں نے ہاتھی دیکھا، وجدت الدالۃ، گمشدہ چیز میں نے پا لی، حاصل کر لی، تو اس صورت کے اندر افعال قلوب ہی نہیں ہیں۔ جب افعال قلوب نہیں ہیں تو اس صورت میں پھر ان کا ایک مفعول آئے گا، یہ دو مفعول اور یہ مبتدا طور پر یہ داخل نہیں ہوں گے۔ افعال مدح و ذم بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ افعال مدح و ذم کا بیان جو افعال تعریف یا مذمت کے لیے وضع کیے گئے ہوں انہیں افعال مدح و ذم کہتے ہیں۔ جو تعریف اور مذمت کے لیے وضع کیے گئے ہوں ان کو افعال مدح و ذم کہتے ہیں۔ بہت سارے افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے تعریف بیان ہوتی ہے، یعنی بہت سارے ہماری اپنی ایسی صفات ہیں جو اچھی صفات ہیں، ان کے ذریعے ان کو ہم کسی فعل کے ذریعے سے اگر بیان کریں گے تو اس صورت میں بھی تو تعریف بیان ہوگی نا۔ مثال کے طور پر کسی بندے کا جو ہے وہ عالم ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو میں کہوں کہ عالم زید القرآن، زید نے قرآن کو جان لیا، یعنی زید قرآن جانتا ہے، تو اس صورت کے اندر، اس مثال کے اندر آپ کیا زید کی تعریف نہیں ہو رہی؟ لیکن عالمہ کیا تعریف کرنے کے لیے وضع کیا گیا؟ نہیں، عالمہ جو ہے وہ جاننے کے معنی کے لیے وضع کیا گیا۔ اس سے کسی بندے کی اگر تعریف ہو رہی ہے تو ایک ضمنی الگ چیز ہے، تو جو فعل وضع ہی تعریف کرنے کے لیے کیا گیا ہو تو اس کو افعال مدح و ذم کہیں گے، یا مذمت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ جو فعل وضع مدح کرنے کے لیے یا مذمت کرنے کے لیے نہیں کیا گیا لیکن ضمناً اس سے وضع اس سے جو ہے مذمت ہو رہی ہے کسی کی، یا اس سے اس کی تعریف ہو رہی ہے، تو وہ الگ چیز ہے، اس کا افعال مدح و ذم سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو افعال تعریف یا مذمت کے لیے وضع کیے گئے ہوں انہیں افعال قلوب کہتے ہیں، افعال مدح و ذم کہتے ہیں۔ جیسے نعم الرجل زید، زید کتنا اچھا بندہ ہے۔ اچھا، بئس المرأۃ ہند، ہند اور ہند کتنی اچھی اور کتنی بری عورت ہے۔ اچھا
قواعد و فوائد کہتے ہیں کہ نعمہ اور حبذا افعال مدح ہیں اور بئسا اور ساء افعال ذم ہیں، یعنی نعمہ اور حبذا جو دونوں ہیں یہ افعال مدح کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، 4 ٹوٹل ہو گئے، 5واں بھی ایک ویسے نیچے آئے گا، اور افعال جو بئسا اور ساء ہے یہ اپنا اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں ضم کے لیے، لیکن عمومی طور پر نعمہ اور بئسا زیادہ استعمال ہوتے ہیں، حبذا اور ساء اور لا حبذا یہ کم استعمال ہوتے ہیں، اور حبذا سے پہلے لا ہو تو یہ بھی ضم کے لیے ہوتا ہے، یعنی حبذا جو ہے اس کی 2 صورتیں ہیں، حبذا ہے تو اس صورت میں مدح کے لیے، اور حبا کے شروع میں لا آ جائے تو لا حبذا تو یہ ضم کے لیے بن جاتا ہے۔ ایک اسم ان افعال کا فاعل اور ایک اسم مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم ہوتا ہے جو ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد 2 اسم آئیں گے، ایک اسم ایسا ہوگا جو اس کا فاعل بنے گا اور ایک اسم ایسا ہوگا کہ جو اس کے لیے مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم بنے گا، یعنی افعال مدح ہوں گے تو یہ مخصوص بالمدح بنے گا، افعال ضم ہوں گے تو یہ مخصوص بالضم بنے گا۔ مثال دے رہے ہیں اوپر والی دیکھ لیں ہم، نعم الرجل زیدن، اس میں نعمہ جو ہے یہ فعل ہے اور الرجل جس کا فاعل ہے، اور زیدن جو ہے یہ مخصوص بالمدح ہے۔ اسی طرح سے بیس المرأۃ ہندن، اس میں بیسا جو ہے یہ افعال ضمے سے ہے اور المرأۃ جو ہے یہ اس کا فاعل، اور ہندن جو ہے یہ اس کے لیے بن رہی ہے مخصوص بالضم۔ اسی طرح سے نعم الادام الخل، یہ آیت حدیث پاک کا حصہ ہے، نعمہ فعل اور الادام جو ہے یہ اس کا فاعل، اور الخل جو ہے یہ اس کا مخصوص بالمدح ہے، اور اسی طرح سے بیس شراب الخمر، شراب جو ہے یہ بیسا کا فاعل اور الخمر جو ہے یہ مخصوص بالضم ہے۔ افعال مد و ضم کا فاعل معرب باللام یا معرب باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے، یعنی یا تو یہ معرب باللام ہوگا یا معرب باللام کی طرف مضاف ہو کے استعمال ہوگا، جیسے نعمت طالب بکرن یا ساعت طالب الجامعۃ الکسول، ٹھیک ہے۔ نعم الرجل، نعمت طالب بکرن جو ہے اس میں طالب فاعل ہے تو معرب باللام آ رہا ہے، اور دوسری مثال جو ہے ساعت طالب الجامعۃ، اب طالب تو معرب باللام نہیں ہے لیکن الجامعہ معرب باللام ہے جس کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے، الکسول۔ پیچھے مثالوں کے ترجمے شاید نہیں ہوئے۔ نعم الادام اور خلو، سرکہ کیا یہ اچھا سالن ہے، اور خل کہتے ہیں سرکے کو، اور ادام سالن کو کہتے ہیں، اور بئس شراب الخمر، خمر کیا ہی برا مشروب ہے، اور نعمت طالب بکرن، بکر کیا ہی اچھا طالب علم ہے، ساعت طالب الجامعۃ الکسول، سست جامعہ کا کتنا برا طالب علم ہے، سست، کسول سست کو کہتے ہیں کسلان سے، اس نے مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت سست۔ کبھی اس کا فاعل ضمیر مستتر ہوتا ہے، اس صورت میں فعل کے بعد ما معنی شیئن یا کوئی نکرہ اسم ہوتا ہے جو اور یہ دونوں اس ضمیر کی تمیز بنتے ہیں، یعنی اس کا فاعل اس کے بعد ظاہر آ سکتا ہے لیکن کبھی اس کا فاعل ضمیر بھی ہو سکتا ہے۔ جب اس فاعل ضمیر ہوتا ہے تو پھر اس کی ایک تمیز کی حاجت ہوتی ہے، وہ تمیز جو ہے وہ اس کے بعد نکرہ اسم کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے شروع کے اندر اس کے بعد جو ہے وہ آپ ما لے آئیں۔ قرآن پاک میں نا فنعم نعمہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو وہ جو ہے ما تمیز بنے گی، ما بمانا شیئن کے ساتھ تمیز بنے گی اس کی، جیسے نعمہ مت تقوی، تقوی کیا یہ اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب نعمہ جو ہے اس کے اندر ہوگا ضمیر اس کا فاعل ہے اور ما اس کے لیے تمیز بن رہی ہے بمانا شیئن، اور التقوی جو ہے یہ مخصوص بالمدح ہے۔ اور بئس خلقا الکذب، خلق کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے برا ہونا، جھوٹ اخلاق کے اعتبار سے کتنا برا ہے، کذب جھوٹ۔ مخصوص کہتے ہیں معرفہ یا نکرہ موصوفہ ہوتا ہے، یعنی مخصوص جو ہوتا ہے اس کا مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم، وہ دونوں ہو سکتے ہیں، مخصوص مطلقاً کہہ دیا نا، معرفہ ہوگا یا پھر نکرہ مخصوصہ ہوگا، اور واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث میں فاعل کے مطابق ہوگا، یعنی جیسے فاعل ہوگا ویسے ہی اس کی حالت ہوگی، جیسے نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، نعم العالم عالم عامل، عمل کرنے والا عالم کیا ہی اچھا عالم ہے۔ مخصوص عموماً فاعل کے بعد آتا ہے، جیسے نعم الوصف الصبر، صبر جو ہے وہ کیا ہی اچھا وصف ہے، اور کبھی فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے، بشرطے کہ حبذا کا مخصوص نہ ہو، کیونکہ حبذا کا مخصوص جو ہے یہ اس میں ذا جو ہوتا ہے یہی مخصوص ہوتا ہے، نہیں حبذا کا جو مخصوص ہوتا ہے اس کا مخصوص بعد میں آتا ہے، حبذا کا فاعل یہ ذا ہوتا ہے، جیسے الصبر نعم الوصف، صبر کیا ہی اچھا وصف ہے۔
حبذا میں حبذا فعل مدح اور ذا اس میں اشارہ اس کا فاعل، اور یہ بدلتا نہیں ہے. یعنی وہاں تو ہم نے کہا تھا نا واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث میں بدلتا رہے گا، یہ بھی بدلے گا، اگرچہ اس کا مخصوص بدلتا رہتا ہے. جیسے حبذ العلماء اور لا حبذ النمام. حبذ العلماء، علماء کیا یہ اچھے لوگ ہیں، اور لا حبذ النمام چغل خور بہت برا ہے، کیا ہی برا ہے. اس کے بعد فعل آ رہے ہیں افعال مقاربہ. افعال مقاربہ کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جو افعال خبر کا قریب ہونا یا خبر کی امید یا خبر کا شروع ہونا ظاہر کرے انہیں افعال مقاربہ کہتے ہیں. خبر کا قریب ہونے کا معنی دے، خبر کی امید کا معنی دے، خبر کے شروع ہونے کا معنی دے، 3 طرح کے معنی دیں گے، ان کو کہیں گے افعال مقاربہ. یہ سب افعال مقاربہ ہوں گے، ٹھیک ہے. یعنی قریب کا معنی دینے والے ہی افعال مقاربہ نہیں ہوں گے. اچھا ہاں، پھر اس میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں. افعال مقاربہ ان کو کہتے ہیں جو خبر کا قریب کا معنی دیتے ہیں، جن میں امید کا معنی انہیں افعال رجا کہتے ہیں، اور جن میں شروع کا معنی انہیں افعال شروع کہہ دیتے ہیں. جیسے قعد زید یجیء، زید قریب ہے کہ زید آ جائے. اب اس مثال میں زید کے آنے کے قرب کا معنی پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے اس کو افعال مقاربہ میں سے کہہ دیں گے قعدہ کو. عسیٰ بکر ان یفوز، امید ہے کہ بکر کامیاب ہو جائے. اب اس مثال میں عسیٰ جو ہے امید کا معنی دے رہا ہے، اس کو افعال رجا سے کہہ سکتے ہیں. اچھا، اخذ المطر ینزل، بارش برسنا شروع ہو گئی. اس مثال کے اندر اخذ جو ہے یہ افعال شروع سے شروع کا معنی دے رہا ہے. افعال مقاربہ کی افعال مقاربہ کے اقسام کہتے ہیں. افعال مقاربہ کی درج ذیل 3 قسمیں: افعال مقاربہ، افعال رجا اور افعال شروع. ٹھیک ہے. اس میں ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ تقسیم الشیء الی نفسہ ہی ہو گئی. ٹھیک ہے. افعال مقاربہ کی قسم افعال مقاربہ. افعال مقاربہ وہ افعال جو ظاہر کریں کہ خبر کا اصول قریب ہے، جیسے قرب الشتاء ینقضی، قریب ہے کہ سردی ختم ہو جائے. یہ افعال، یہ 3 افعال ہیں: قعد، قربا اور اوشک. قعد، قربا اور اوشک. قربا کاف کتاب والا، کاف جو ہے وہ نقطوں والا نہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا معنی ہوتا ہے قریب کا معنی دینا. اب قرب الشتاء ینقضی، اس کا معنی بھی یہی، اور قعد الشتاء ینقضی اور اوشک الشتاء ینقضی، تینوں معنی جو یہی ہے کہ قریب ہے سردی ختم ہو جائے. ٹھیک تو کہتے ہیں انقضاء ینقضی ختم ہونا. افعال رجا وہ افعال جو ظاہر کریں کہ خبر کے حصول کی امید ہے، جیسے ہرا. ٹھیک ہے. ہرا زید این یجیء، امید ہے کہ زید آ جائے. ہرا، عصا اور اخلولا کا سب سے زیادہ استعمال جو افعال مقاربہ میں ہوتا ہے وہ قعدہ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ جو افعال رجا میں استعمال ہوتا ہے وہ عصا ہوتا ہے. ہرا اور اخلولا کا ادھر قرب اور اوشا کا کم استعمال. اوشا کا پھر بھی استعمال ہوتا ہے لیکن قربہ کم استعمال ہوتا ہے. ہرا اور اخلولا کا جو ہیں یہ بھی دونوں کم استعمال ہوتے ہیں. افعال شروع وہ افعال جو یہ ظاہر کرنے خبر کی ابتدا ہو چکی ہے، جیسے جعل المطر ینزل، بارش برسنا شروع ہو چکی ہے، بارش برسنے لگی. افعال شروع یہ ہیں اخذ، جعل، انشأ، تفیقہ. اس کے علاوہ بھی افعال ہیں، آپ تفصیل النحو میں دیکھیں تو اس کے علاوہ بھی آپ کو نظر آئیں گے اور افعال. قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تمام افعال افعال ناقصہ کی طرح عمل کرتے ہیں. افعال ناقصہ کیا عمل کرتے تھے؟ اپنے فاعل کو، اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے تھے. یہ بھی یہی کرتے ہیں کہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. یہ تمام افعال افعال ناقصہ کی طرح عمل کرتے ہیں، یعنی ان اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، مگر ان کی خبر ہمیشہ جملہ فعلیہ مضارعہ ہوتی ہے. یعنی اس کی خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہوگی اور مضارع ہوگا. اب مضارع جو ہے اس میں بعض اوقات ان داخل ہوگا، بعض اوقات ان داخل نہیں ہوگا، اس کی بھی وضاحت یہاں آ رہی ہے. لہٰذا یہ محلن منصوب ہوگی، جیسا کہ مذکورہ 12 مثالوں سے واضح ہے. محلن منصوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب جملہ ہے تو جملہ ظاہری بات ہے، اس کا کوئی لفظی اعراب نہیں آتا، اس کو محلن ہی منصوب ہونا پڑتا ہے. ہرا اور اخلولا کی خبر پر ان لانا واجب ہے. ٹھیک ہے. ہرا اور اخلولا کا خبر پر مضارع ہے کہ مضارع پر ان مصدریہ لانا واجب ہے، اور افعال شروع کی خبر پر ان لانا جائز. لے آئیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ لائیں تب بھی ٹھیک ہے. قعدہ، قربا، اوشا عصا کی خبر پر ان لانا یا نہ لانا دونوں طرح سے جائز ہے. اچھا، افعال شروع کی خبر پر ان لانا ناجائز ہے، یعنی نجائز ہے، نہیں لا سکتے آپ. اور قعدہ، قربا، اوشا اور عصا جو ہے ان کی خبر پر ان لا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لا سکتے، دونوں طرح سے جائز ہے. قعد اللیل یزول یا قعد اللیل ان یزولا دونوں طرح سے کر سکتے ہیں. قریب ہے کہ رات ختم ہو جائے. اوشک الصبح ینجلی، اوشک صبح ان ینجلی دونوں طرح سے ٹھیک ہے کہ صبح قریب ہے کہ ختم ہو جائے، چھٹ جائے، روشن ہو جائے. انجلا ینجلی. اچھا، رات روشن ہوتی ہے، صبح روشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. افعال رجا کہتے ہیں کہ فعل رجا کے بعد ان اور مضارع آ جائے تو یہی اس کا فاعل بنتا ہے اور اس کی خبر نہیں ہوتی. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ افعال رجا جو کے بعد ڈائریکٹ جو ہے ان کا
آ جاتا ہے یعنی مصدر مول مضارع اس پر ان داخل ہو کے آ جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر آپ اس کو جو ہے وہ فائل بنا دیں گے اس کا، اور اس وقت اس کی خبر نہیں لے کے آئیں گے، یعنی اس وقت افعال ناقصہ کے طور پر استعمال نہیں ہوں گے۔ افعال رجاء کے بعد مضارع آ جائے تو یہی اس کا فاعل بنتا ہے اور اس کی خبر نہیں ہوتی، جیسے اسا ان یقوم زید ان یصوم زید جو ہے، اس میں آپ زید کو خبر اپنا اس میں مؤخر اور ان یصوم کو خبر مقدم نہیں بنائیں گے، بلکہ ان یصوم جو ہے اس کا زید کو فاعل بنا دیں گے اور اس کو جو ہے اس کی خبر بنا دیں گے۔ امید ہے کہ زید روزہ رکھ لے، ٹھیک ہے، معنی وہی ہوگا۔ قاد اور اوشاکا سے مضارع کے صیغے بھی آتے ہیں، جیسے یکاد الکتارو یسلو یوشک المطر ان ینزل، کہ قریب ہے کہ جو ہے وہ کتار کہتے ہیں ٹرین کو، گاڑی ریل گاڑی جو ہے وہ پہنچ جائے، اور امید ہے کہ بارش جو ہے وہ برسنے لگے، ٹھیک ہے۔ قاد اور اوشاکا کے مضارع کے صیغے بھی آتے ہیں۔ باقی افعال کے صرف ماضی کے صیغے آتے ہیں، اور بقیہ کئی افعال ایسے ہیں کہ جن کے ایک صیغہ ہی ہے، اس سے زائد نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ کل ہمارے پاس افعال تعجب، حروف کا بیان، پھر اس کے بعد حروف الف لام کا بیان ہے، پھر نون تنوین کا بیان ہے، اور انشاءاللہ عز و جل کل جو ہے ہم انا انا کانا لکینا کی تخفیف بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہو سکا تو ان مقدرہ پڑھ لیں گے، وگرنہ ان مقدرہ نہیں پڑھیں گے، امید ہے شاید ان مقدرہ نہ پڑھیں ہم، ٹھیک ہے۔ کسی قسم کا سوال ہو تو ارشاد فرمائیے۔ وحید بھائی تشریف لائے تھے، وحید بھائی ارادہ بن رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ جمعے کو بھی ہم پڑھیں، کوشش ہے۔ میں کوئی مسجد ایسی ڈھونڈتا ہوں جہاں پہ 1:30 بجے اگر جمعہ ہوتا ہے تو 1:30 بجے جمعہ پڑھ کے آ سکتا ہوں میں، اور ہو سکتی ترکیب، وگرنہ جہاں میں جمعہ پڑھنے جاتا ہوں وہاں پر تو 3 بجے جمعہ ہوتا ہے۔ جی میرے خیال میں کوئی سوال نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔